میں نور کی شادی نور سے کروں گا. اور یہ بھی اب پتہ نہیں کہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور کدھر چلی جائے. یاد نہ کر کے پڑھنے کا یہی مزہ ہے. آپ کتاب پڑھنے کا مزہ یہی ہے. رٹا لگائے ہوئے بندہ نا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہاں مزہ یہی ہے شہباز. بات کتاب پڑھی ہو نا تو بندہ پھر جدھر جی چاہے چلا جائے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب علی کا زمینی عقد ہوا ہے نا, آپ کی توجہ مجھ پہ نہیں تھی نا, اس لیے آپ کو جملے کا مزہ ہی نہیں آیا. آپ ہاتھ میں فون لے کے بیٹھے تھے, آپ اسی کے مزے میں بیٹھے رہے. چلیں آپ کی مرضی. برا نہ مانیے گا, آپ جاب پہ جاتے ہیں اور ڈھیر سارے کاموں میں جاتے ہیں, فون بند کر دیتے ہیں. اکیلی مجلس حسین ہے اس میں آپ فون کا استعمال بھی کرتے ہیں, مجلس میں سنتے ہیں. چلیں آپ کی مرضی. چلو میری بات کو ضائع نہ کر دینا. اللہ اکبر. زمینی عقد ہوا ہے جب علی و بطول کا. علی کا منہ چوم کے مصطفیٰ نے کہا ہے ویسے تو تم کائنات کے مالک ہو, یہ بتاؤ بظاہر تمہارے پاس کیا کیا ہے. بابا جی سلام ہی نے میرے, سلام ہی نے میرے. اللہ کرے ہاتھ اچھے رون, یہ معیار قائم رہے. جی بابا غنفر صاحب جی پتر جو ہاں زندگی تھوڑی نوکری گزر گئی, کیڑا میں نواں. سارے بولے آجے ہائے دری. درود پڑھ دیں. کربالوی صاحب جی وہ غازی استانے علی کے جی صدقے صدقے علی کے لاڈلے بچوں کا صدقہ. بسم اللہ جی. علی کے لاڈلے بچوں کا صدقہ خدا کے گھر. فرمایا یا علی ویسے تو تو ممکنات کا مالک ہے, بظاہر تیرے پاس کیا ہے. علی نے کہا ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, ایک زیرہ ہے. آج کل تم زیرہ کا مطلب جیکٹ کر لو, واسکٹ کر لو, یہ جو ہم قمیض کے اوپر پہنتے ہیں, لوہے کی جیکٹ. علی نے کہا ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک زیرہ ہے. سلطان ممکنات نے کہا یا علی گھوڑے پہ بیٹھ کے تجھے لڑنا ہوتا ہے, تلوار سے تو جنگ کرتا ہے, زیرہ بیچ دے. زیرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہاتھ ہے. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رمان. جی جی لالا غازی اس طرح دینی شالا یہ ہاتھ اونچا جاوے. بابا جی حسین اس طرح دینی. زیرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آئے. ایویں جواد صاحب قرآن سن یاد کر کے نہیں, ایویں میرا موڈ بن گیا. چار مصری اوکھے نے تے مرشد میرا دل کر گیا. یہ بچے میری توقع تو زیادہ بولے نے. جدو میں آیا, جدو میں اس پاک جگہ تے پہنچی ہاں, حسین سو میں دلے سوچا پہ 10 منٹ پڑھ لوں گا بس ٹھیک ہے, بندہ ہی کوئی نہیں. میں نے پتہ لگا کدھروں آ گئے نے, تے پھر بولن والے آ گئے نے سارے. حق کو مہر ہو دلہا کی اپنی ہی جیب سے. حق المہر ہو دلہا کی اپنی ہی جیب سے. قرآن نے بیان کیا اس اصول کو, سارا نمک تمام زمینیں سبھی پہاڑ, سب کچھ علی کا تھا تو دیا ہے. او صدقے صدقے سائن جی بولے آجے ہائے دری. غازی استادینی حسین عزاداری نصیب فرماؤں. دیکھو یہ حسین نصیب ہوئے. کمر راضی روی پتر گنجائش میری انہی ہے, تین پتہ ہے میں کو جانا ہے. مولا حسین تن عزت دین تین اور وعدہ کی سی میں 21 محرم نو ٹاؤن شپنجی ہے نا, میں وعدہ 19 محرم نو والے میں اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے. ایک گل میں اور کرنی ہے تو دے بعد میں 2 جملے مقتل دے. راضی رہ جائے بیٹا جی, مالک آپ کو عزت دیں. سوائے غم حسین کے شام رہنے والا ایک بندہ کہتا ہے میں رزق کی تلاش میں کوفے آئے ہوں. بات سمجھ آگئی؟ شام رہنے والا ایک بندہ
روایت کرتا ہے کہ میں رزق کی تلاش میں کوفے آیا ہوں. ایک کوئی نویں گل نہیں، لاہور دے بندے سعودی عرب ہوندے نے، شکاگو ہوندے نے، لندن ہوندے نے بابا جی، تلاش رزق جی جاندے نے نا. کہتے کتنے دن پھرتا رہا ہوں، رزق کی کوئی سبیل نہیں ہوئی. سبیل ہوتی تب ہے جب سبیل تک پہنچو. یہ ذاکری کی تھی انہوں نے سمجھ آئیے نا. کہتا جو 4 پیسے میں جیب میں ڈال کے لے آیا تھا وہ بھی ختم ہو گئے، رزق کا کوئی وسیلہ بھی نہیں بنا. جیو عابد، ذکر نصیب ہو میرے بچوں کو. کہتا میں نے اپنے آپ میں سوچا اس سے پہلے کہ پردیس میں موت آ جائے پیدل ہی گھر نکل جاتا ہوں. کہتے پیدل کوفے سے شام کے راستے پہ نکلا ہوں. راستے میں ایک باغ آیا ہے کھجور کا. میرے دل میں یہ خواہش ابھری ہے باغ میں چلا جاتا ہوں، کوئی منتظم، کوئی مالی، کوئی مالک، کوئی واقف کار، کوئی کام کرنے والا، کوئی کارندہ باغ میں کھڑا ہوگا، اس سے 4 کھجوریں مانگوں گا، مل گئی تو کھجوروں سے پیٹ بھر کے چلے جاؤں گا. ویسے بھی عرب میں کھجوریں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. آج بھی عربوں کے ہاں کھجور بہت شوق سے کھائی جاتی ہے. جی میں اسی لاہوری فلودہ پی لینے ہیں، روز ہی پی لینے ہیں نا. ان جی عرب کھجور بہت شوق سے کھاتے. کہتا میں نے اپنے آپ میں سوچا اور میں باغ میں داخل ہو گیا. اے میرے ہاتھ بجے جے حسین بادشاہ دا واسطہ جن گل سمجھ آوے وہ ضرور بولے. کہتے تھوڑا سا چلوں میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہ. شاباش، ہزاروں دن جیو شاباش. شاباش میرا لال، شاباش میرا لال. بولے کر غازی دا واسطے اوکھی گل تے بولے کرو. تھوڑی نسلاں دی خیر ہو، تھوڑے پتراں دے شار ہو. کہتا تھوڑا سا چلاؤں میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی. بابا غضنفر شاہ جی جے بندے ایڈا سونا پہ سنتے نے پھر ایک لفظ اور رکھی جاؤں. کہتا میں نے ایک آیت سورت کو دیکھا. ہائے 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 ہائے. جی بابا جواد شاہ جی، غازی استعمال نے، غازی استعمال نے. خیر ہوئے تیری حسین استعمال بڑا چنگا لگا. کہتا میں نے ایک آیت سورت کو دیکھا. کہتا سلام کرنا نہیں پڑا، اندر سے شاباش، اندر سے جی چاہا کہ اس سلام کو سلام کر دوں. اندر سے جی چاہا. سائیں جی راضی رویا جی، حکم توڑے پورے ہو گئے، وعدے میرے پورے ہو گئے. قمر راضی ہے پتر. اندر سے آواز آئی کہ میں سلام کو سلام کروں. کہتا میں ان کے قریب پہنچا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا. میں نے آہستہ سے ارادہ کیا کہ انہیں بتاؤں کہ میں کس تمنا سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. میں نے ویکھنا استاد جی نہ ادھر توجہ نہیں کرنی. کہتا بھی میں نے ارادہ کیا تھا، یہ انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا بھوک لگی ہے. درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز. کسی نے اور اگے آنا ہے آ جائے. پڑھا پتر ناراض بھی نہیں ہونا، جدو دیر نہ لائی ہے ادو پیچھے پہ جائیدا ہے. ناراض سے نہیں ہویا؟ شاباش. ہاں اس میں برا ماننے والی بات بھی نہیں ہے. سارا مجمع چیر کے آگے آنے کی بجائے جب آپ دیر سے آئیں تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں. چلیں آپ میری بات فالو کریں. کہتے انہوں نے کہا بھوک لگی ہے. میں نے کہا جی بھوک تو لگی ہے. انہوں نے فرمایا وہ سامنے درخت کے نیچے ایک رومال ہے، اس میں روٹی ہے، کھا سکتا ہے تو کھا لے. بہت خوشی ہوئی ہے میں نے تیرے ہاتھ دی. 14 کی قسم میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے پترا تیرے ہاتھ چاند دی. شاباش بولنا آپ. ہاں وہ سامنے درخت کے نیچے ایک رومال ہے، اس میں ایک روٹی ہے، کھا سکتا ہے تو کھا لے. کہتا ہے مجھے خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی. خوشی اس بات کی کہ مدتوں بعد روٹی مل گئی. حیرت اس بات کی یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کھا سکتا ہے، میں بھوکا ہی اتنا ہوں، میں تو پورا باغ کھا جاؤں.
بس نہیں سمجھ آئی آلی آلی کرے. میں بھوکا اتنا ہوں, میں پورا باغ کھا جاؤں. یہ بزرگ کہہ رہے ہیں اگر کھا سک. جی مہربانی بزرگو, کرسیاں تے بیٹھے بزرگاں دا شکریہ, سلام تو انہوں. کہتا میں چلا, درخت کے نیچے پہنچا, ایک رومال میں روٹی تھی وہ میں نے اٹھائی. اتنی سخت روٹی تھی, بسیار کوشش کے باوجود مجھ سے روٹی نہیں ٹوٹی. ہائے میری ہون تک دی نوکری دا مزہ ایک پاس ہے. پھر پالوی صاحب ایک واری میں نے ویکھیا جاتے اس جملے دا تساں بھی سواد لے آجے. بابا جی عجیب جملہ ہے. کہتا میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا جو کچھ اس بزرگ کے پاس تھا وہ تو اس نے مجھے دے دیا. میں اس سے یہ کہتا نہیں کہ میں نہیں کھا سکا. بھوکا ہونا اور ہے بے ضمیر ہونا. شاباش شاباش, سلام ہے میرا, سلام ہے میرا. حیدری بھوکا ہونا اور ہے. آپ کی کیا بات ہے بیٹا, سلام آپ کو. اتنی بڑی تعداد میں آپ اکٹھے ہو گئے. بھوکا ہونا اور ہے, ہاتھ کھول میرا بچہ, شاباش. ہاں بے ضمیر ہونا اور ہے. کہتا میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا بزرگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. کہتا جب میں چلا بزرگ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین کی طرف منہ کر کے اونچا اونچا بول رہے تھے جیسے زمین میں لفظوں کا اناج ڈال رہے ہیں. پہلی باری میں تکلیف ہوئی ہے, ورنہ میرا کوئی لفظ صحیح ضائع نہیں ہویا. جیسے زمین میں لفظوں کا اناج ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. کہتا میں قریب گیا, میں نے کہا جی بزرگوارم بہت شکریہ, بہت مہربانی, اب میں اجازت چاہوں گا, مجھے شام جانا ہے. یہ کہہ کے کہتا میں 2 قدم مڑاؤں یا پیچھے سے آواز آئی ہے روٹی نہیں ٹوٹتی. ہائے 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 ہائے. جی بابا جی صدقے صدقے, سلام ہی میرا, سلام ہی میرا. شالہ ہاتھ اچھے ہی رون, اللہ کرے میں یار قائم ہی رہے. یا پیچھے سے بسم اللہ بیٹا جیتے رہو, یا پیچھے سے آواز آئی روٹی نہیں ٹوٹتی. کہتے اب تو میرے پاس اور راستے ہی نہیں تھا, اب تو میں نے یہی کہنا تھا جی روٹی نہیں ٹوٹتی. میں نے پھر بھی اندر سے راستہ نکالا. میں نے کہا جی وہ روٹی کا مسئلہ نہیں, روٹی تو ٹھیک ہی ہوگی, اصل میں نا کئی دنوں سے بھوکا ہوں. روٹی تو ٹھیک ہی ہوگی, اصل میں نا کئی دنوں سے بھوکا ہوں تو توانائی ختم ہو گئی ہے, تو درود پڑھ دیں مل کے. بابا جی کہ آ جاؤ بادشاہ, آ جاؤ میں جو عرض کرتا بھی ایتھے آ جاؤ فیصل جی آؤ آؤ بسم اللہ کرا, آؤ بسم اللہ کرا. چلو فیصل جی آ گئے نے, مولا استان دین. کہتے اور کوئی راستہ تو تھا نہیں, میں نے یہ راستہ نکالا. میں نے کہا جی وہ روٹی کا مسئلہ نہیں, اصل میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا تو توانائی ختم ہو گئی ہے, تو اس لیے شاید روٹی نہیں ٹوٹی, اس لیے شاید میں مرشد کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا, اس لیے شاید روٹی نہیں ٹوٹی. کرو اور شوکت قربان کرا. کہتے انہوں نے فرمایا یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے تو وہ روٹی کھا نہیں سکتا, وہ بطول ہاتھ کی بکی. ہائے ہائے جی او صدقے تیرے, جی او صدقے او پترا, او غازی استانے نہیں لالا. تو وہ روٹی کھا نہیں سکتا, تو وہ روٹی کھا نہیں سکتا, وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی. کہتا مجھے بات تو سمجھ نہیں آئی, لیکن میں نے کہا چلے سر جو بھی ہے آپ کی بڑی مہربانی, جو آپ کے پاس تھا آپ نے تو مجھے دے دیا, اب مجھے اجازت. کہتا میں پھر 2 قدم چلا, پھر آواز آئی بھوکا جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, بھوکا جا رہا ہے. کہتا میں نے کہا جب روٹی وہی ہے جو میں کھا نہیں سکتا تو ظاہر ہے بھوکا ہی جانا. انہوں نے فرمایا نہیں, ہمارے پاس آ کے کوئی بھوکا جاتا تو نہیں. ہائے ہائے ہائے, ہم تو نہیں پھر جیسے کلیجے کی گنجائش ہے جنہوں عقیدہ سننا آتا ہے وہ نہیں بولنا ہے نا. ہمارے پاس آ کے کوئی بھوکا جاتا تو نہیں. کہتا میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار اب روٹی وہی ہے جو میں کھا نہیں سکتا, اور کوئی طریقہ ہے نہیں تو کیا کروں. فرمایا تو اس باغ سے باہر جا, باہر جب سڑک پہ جائے گا نا تو لوگ گزر رہے ہوں گے, گزرتے ہوئے لوگوں میں سے کسی سے پوچھ حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا لنگر خانہ.
صدقے 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 حسنین کریمین نورین نیرین امامین کا لنگر خانہ کہاں ہے؟ پوچھ اور لنگر خانے چلا جا. ہن اج دی مجلس دی پہلی اوکھی گل ہے تے میرے ہاتھ بجے لالا واسطے ہی ذکر حسین دا جن اپڑ جا جیڑا او ذہین سامنے ضرور بولے جیڑا نہ اپڑے. میں راضی جا رہی ہوں قمر پتر میرا وعدہ پورا ہو گیا تو راضی ہے نا؟ غازی اس طرح نہیں کہتا میں گلی میں آیا میں نے ہزاروں لوگوں کو گزرتے دیکھا میں نے حسنین کا لنگر خانہ پوچھنا تھا. کہتا کمال ہو گیا جس بندے سے بھی میں نے پوچھا اس نے مجھے راستہ نہیں بتایا. جس سے میں نے پوچھا بھی لنگر خانے جانا ہے کسی نے بھی مجھے راستہ نہیں بتایا. ہر کسی نے کہا جا ہم بھی وہیں جا رہے ہیں. ہائے 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 صدقے ہو تیرے صدقے ہو تیرے. شاباش سید جھولی وسیع حسین خیر کرنی توڑ دیا خیروں مک گئی میری نوکری. 10 منٹ جائے جاتا میں توڑے ہور لینے نے راضی رہی یار. آپ جی راضی رہیے گا بی بی آپ کو عزت ہے. کہتا میں لنگر خانے پہنچا روز ہی ساڑھا امتحان لیندے نے بابا جی 40-41 سال ہو گئے سن پڑھ دیا. ہوں بھی میں باہر نکلا تو کوئی بندہ آکھے گا نہیں آج سواد نہیں آیا ناراض نہ ہویا جے. میں بھی پتہ تو کرنا تو آڈے چکے دا سواد آیا کدھا نہیں آیا. کہتا ہے میں لنگر خانے پہنچا مجھ سے کھلانے والے نہیں گنے گئے. یہ قیمت ہے یہ شاباش قیمت ہے. او لالا جی میں اور ہاتھ اونچے رانی بھائی کس جنت میں آ گیا ہوں میں یار. بیٹا وہیں کہیں بیٹھ جاتے ہو وہیں کہیں مہربانی کرتے ہو بیٹا. اب ٹائم بالکل میرے پاس تھوڑا رہ گیا. ہائے داری کھانے والے نا کہتا ہے مجھ سے کھلانے والے نہیں گنے گئے. ایک مناسب جگہ دیکھ کے کہتا ہے میں بیٹھ گیا. دسترخوان پہ روٹی چل رہی تھی دال روٹی لوگ کھا رہے تھے. کہتا ہے میرے اندر سے خواہش اتری اتنے دنوں کے بعد روٹی ملی ہے کاش گوشت مل جاتا. ذاکری بڑا معتبر نام گزریا ہے مالک انہوں نے درجات بلند فرماون قبلہ و کعبہ بابا ریاض سن شارت و والالے. بڑی مزیدار گلنا کردے سن. میں اسلام آباد پڑھا پیا فیصل پیر تے باوی ہوری پیچھے بیٹھے تے میں آکھیا پہ انہیں آکھیا بھی کاش اج گوشت ہی لب جاندہ تے باوی ہوری میں نے آکھیا شوکت اے فقیر بھی ذاکر سی. ہائے ہائے صدقے ہو تو اڈے سنن دے صدقے ہو تو اڈے اپنا دے صدقے. کہتے ہیں میں نے سوچا کاش آج گوشت ہی مل جاتا. پھر میں نے سوچا چلو دال ہی صحیح روٹی تو ملی. کہتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے مک گئی میری آج دی نوکری راضی رویا بس ہاتھ بڑھایا ہی تھا. یہ ایک حسین آواز میرے کانوں سے ٹکرائی نہیں نہیں اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت بنوا کے رکھا ہوا. اس کے لیے گوشت بنوا کے اللہ اکبر اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت بنوا کے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. کہتا میں نے آواز والے کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا. جتنا میں عابد پتر پڑھیا ہی نا تول کے ایک پاسے رکھی یہ جملہ ایک پاسے رکھی تے پھر دی میں انداز لے دیں. کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی میں پریشان ہو گیا یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا. شاباش شاباش شاباش. یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا. اللہ اکبر. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا. میں نے انہیں دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گیا. گوشت بھی آ گیا دال بھی آ گئی میں نے کھانا بھی شروع کر دیا. کہتا دوسرا تیسرا نوالا تھا اور مجھے باغ والا بوڑھا یاد آ گیا. میں نے اپنے آپ میں سوچا یہ تو ظلم ہے میں کھاؤں اور وہ بزرگوار ان کے پاس اتنی سوکھی روٹی ہے وہ نہ کھائیں. ایسا کرتا ہوں جتنا کھاتا ہوں اتنا ان کے لیے رکھ لیتا ہوں. کہتا پانچواں چھٹا نوالا میں نے رکھا ہی تھا وہ جوان پھر آ گیا. فرمایا یہ کیا کر رہا ہے جتنا کھا سکتا ہے کھا لے جتنا لے جانا ہے لے جا. شام لے جانا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں.
کہتا کپ کپی طاری ہو گئی مجھ پہ. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا نہیں مجھے اپنے لیے تو نہیں چاہیے, یہ ساتھ ایک باغ ہے, اس میں ایک قرآن سورت بدن ہے, ایک آیت سورت ہے, جنہوں نے مجھے یہاں تک رہنمائی کی ہے, ان کے بعد سوکھی روٹی ہے, یہ تو میں ان کے لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. کہتا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے فرمایا تو جانتا ہے وہ بزرگوار وہ جو وہاں کام کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ کہتا جی بس کوئی مالی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. فرمایا چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی. مک گئی میری گال. 5 یا 6 منٹ میں اور پڑھنا ہے, تیری مرضی تو بول نہ بول. فرمایا چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی, بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی, کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی, دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی, احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے, یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ مالی. ہزاروں سال جی دکھاں تو محفوظ رہوں, دیاں علی دیاں تو اڈے تے راضی ہوں. کم سے کم 7 بار زہر ملا ہے بطول کے اس نفیس بیٹے. 5 یا 6 منٹ زیادہ سے زیادہ. بادشاہ جی اگر اجازت ہو تو کبھی نہ رونا پڑے ان آنکھوں. خیر ہوئے شہباز, میرے پتران دی خیر ہوئے. ہاں بیٹا کیا کرنے لگے ہو؟ جلدی کرو جو کرنا ہے, میں مصاحب پڑھ رہا ہوں, جلدی کرو. چلو شاباش. مجھے دیکھو زیادہ 5 یا 6 منٹ پڑھنا ہے مجھے. جنہیں تابوت اٹھانا ہے بیٹا وہ ذہنی طور پہ تیار رہنا. بس 2 جملے, وہ راضی ہو جائے جس نے ایک گھر سے ایک بھائی کے 2 جنازے میں. اے بہناں بیٹھی ہیں, انہوں نے پوچھی ذرا سامنے میری دھیاں رو رہی ہیں, انہوں نے پوچھی گھر جا کے یہ کیڑا اوکھا کام ہے جڑا میں دسے. ایک دن میں ایک گھر سے ایک ہی بھائی کے 2 جنازے. ہائے نعیم شاباش. اللہ اکبر اللہ اکبر. زندگی نے وفا کی تو آج ہی رات 11 بجے میکھے وال کسی علی عزیز ملک محسن کے ہاں, بلکہ میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں, دسترخوان امام حسن بھی ہے, تشریف لائیں, جنازے کی زیارت بھی کریں گے اور دسترخوان میں بھی شرکت کریں. بڑی عزت والا رزق ہے, بطول کے بچوں سے منسوب روٹی ہے, بڑی عزت والا رزق ہے. میں آپ سب کو جی بابا جی اللہ اکبر, آج تک چل ہی رہا ہے یہ دسترخوان صدقے سید کے. ایک ہی گھر میں ایک ہی بھائی کے ایک ہی دن میں 2 کفن بنائے ہیں زینب. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادار پتر آندا امیراں دے چوکھے کفن آندے تے غریب بے کفن ستا وے. ہائے ہوئے 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 ہوئے. اللہ اکبر. امام حسین دے پتران دی قسمی میں گل کر دینی ہے تے غریب ڈاؤنی ہے تے ڈاؤن شپی بندے ہی نواں کونی میرے واسطے. اتھے قیامت آ جانی ہے, غریب دی دھی بے کفن ستی ہوئے. جڑے بہت امیر ہو تو چھٹی ہے بھائی, جڑے غریب ہو ہائے کرو یار, جڑے غریب ہو ایک باری ہاتھ مارو بھائی. بابا غزن فرشا جی اللہ اکبر. جی مرشد 1400 سال ہو گئے, غریب دی دھی بے کفن ستی ہوئی. آصف کدا نہ رو میں 7 مرتبہ کم سے کم زہر ملا ہے غریب. یہ جو آخری زہر ہے اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جس سرائی سے پانی پیتے تھے زیادہ ملونہ نے اس سرائی میں زہر ملا کے رکھا ہوا تھا. سحری کے وقت اٹھے, پریشان کیوں ہو گیا؟ تیرا امام روزے دار تھا, قائم اللیل سائم النہار, رات مصلی پہ گزارنے والا, دن روزے میں گزارنے والا. اب نہیں پتا مجھے فیصل شاہ جی مجھے جملہ کہنا چاہیے یا نہیں, لیکن اب میرے لبوں پہ آ گیا. بابا جی پرانے ذاکرو تے قبلہ 78 والی بادشاہ تے بابے ریاض شاہ بادشاہ نو تھوڑا ٹائم گزریا ہے,
ایک لفظ آکھن لگا پتر سمجھ کے دعا کرے آجے میں جب پہلی باری سنو تو آکھے جب شوکت تو بڑی محنت نہ گل کیتی ہے۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے سحری کے وقت غریب نے سرائی سے پانی ڈالا اس میں زہر ملا ہوا تھا، ایک روایت ہے افطاری کے وقت زیادہ نے دودھ میں یا شربت میں زہر ملا کے دیا ہے۔ کائنات کا پہلا اور آخری امیر ہے جس کی یا سحری زہر سے ہوئی ہے یا افطاری۔ شاباش اور سید حسین عزت دینی اور جھولی آباد ہوئی ہو یار، واہ واہ سید آدھا انجی جوانن رونا چاہیے ہے، اولاد بطول نو انجی گری آپ جیو میرا پتر ذکر نصیب ہوگی۔ دو جملے اور پڑھنے ہیں مجھے جنہیں تابوت اٹھانا تیاری کرو بیٹا۔ اللہ اکبر، او میں صدقے اللہ اکبر۔ یا غریب کی سحری زہر سے ہوئی ہے یا غریب کی افطاری۔ بابا جی رنج نہ ہویا جے، جب بھی غریب کو زہر ملتا تھا قبر رسول پہ آتا تھا، تعویذ قبر سینے سے لگاتا تھا، غریب کو سکون مل جاتا تھا۔ میں کیا کروں اب؟ ہر کوئی یہی کہے جا رہا ہے سخت پڑھتے ہیں سخت پڑھتے ہیں۔ اس دن بڑا کمال جملہ 25 صفر کو علامہ محمد عباس رضوی صاحب نے فرمایا ہے، ان کا جو ہے ہی مصحف وہ نرم کیسے ہوتا ہے؟ ممبر میں کہا انہوں نے کہ جو ہے ہی مصحف وہ نرم کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میں کیا کروں؟ اس کا میرے پاس کوئی جملہ ہی اور ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ 7ویں بار غریب آیا ہے، نانا کی قبر کے ساتھ لپٹا ہے، سکون نہیں آیا۔ ایک مرتبہ بے ساختہ کا نانا لگتا ہے ختم ہو گئی، ہائے ہائے ہائے، نانا لگتا ہے آخری زہر ہے، نانا لگتا ہے میری زندگی کے دن تمام ہو گئے۔ نانا لگ ایسے رہا ہے، نانا میں تیرا امیر بیٹا ہوں، دو جملے اور کہنے ہیں مجھے بس ختم۔ نانا میں تیرا امیر بیٹا ہوں، بس تیری قبر پہ اتنا پوچھنے آیا ہوں، اگر کل حسن حسین میرا جنازہ لے آئے، نانا یہی کہیں قبر کی جگہ مل جائے گی؟ ہن میں نہیں پتہ اس جملے سے کی درد ہے۔ بابا امیر شاہ فرماندے ہوندے سن، قبر رسول سے آواز ہے اگر کوئی سونے دے، ہائے ہائے اگر کوئی سونے دے میں حاضر ہوں۔ وہاں سے چلائے ماں کی قبر پہ جانے کے لیے۔ بابا جی میں پڑھاتے بندے آندھنے سختے، قبلہ کعبہ ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب نے فرمایا ہے ماں کی قبر پہ حسن ایسے آیا ہے جیسے حسین اکبر کی لاش پہ۔ جڑے بہت امیر ہو قرآن دا واسطہ ماتم نہ کرو، جڑے غریب ہو کمر ایک باری ہاتھ مار سر تے ایک باری ماتم موٹے کرو یار، شاباش اللہ اکبر۔ غریب ایسے آیا ہے جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا تھا، ماں کے قبر سے لپٹ گئے، جیسے بیٹا سوتا ہے نا ماں کے ساتھ لپٹ کے، ویسے سو کے فرماتے اماں چین نہیں آ رہا، اماں میں نانا کے پاس بھی گیا تھا سکون نہیں آ رہا، اماں لگتا ہے میری آخری رات ہے، اماں میں بس تیری قبر پہ چھوٹی سی گزارش کرنے آیا ہوں، اماں پہلے میں نانا کے پاس جاؤں گا، اگر جگہ مل گئی تو ٹھیک، نہ ملی اماں میں تیری قبر کے پاس آ جاؤں، قبر کی جگہ مل جائے گی تو کرنا کر ماتم میں چھوڑنے والا ہوں۔ ایک بار قبر بطول پھٹ گئی، میری شہزادی باہر آ گئی، بیٹے کو سینے لگا کے فرمایا اگر نانا سے وعدہ نہ ہو تو سیدھا میرے پاس آ جائے، ایسا نہ ہو تو نانا کے پاس جائے امت تیر چلا دے، ایسا نہ ہو تو نانا کے پاس جائے زینب دودھ و کفن بنائے، ایسا نہ ہو تو نانا کے پاس جائے تیری بہنوں کو تیر چلانے پڑ جائیں۔ جملہ آخری جنہیں جنازہ اٹھانے تیاری کرو، میں نہ جنازے کا جانا پڑھ رہا ہوں نہ میں جنازے کے حالات پڑھ رہا ہوں۔ بابا جی ایک جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنا مجھے نہیں پتا کون کتنا ماتم کرے، بادشاہ جیے تو پھر شام کو رات کو تفصیل سے شہادت سناؤں گا۔ میں نے ملتان سے لے کے اونچ بلوڑ تک سرداروں کے جنازوں میں شرکت کی ہے، بیٹھے رہو ایک جملہ مجھے کہنے دو، ایک جملہ کہنے دو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جواد شاہ سرداروں کے جنازے دیکھے ہیں، جنازے گھر سے نکلتے ہیں، رعایا میں سے کوئی پھول لے آتا ہے، کوئی چراغ لے آتا ہے، کوئی خوشبو لے آتا ہے، کوئی قرآن لے آتا ہے۔ کائنات کا پہلا سردار ہے حسن،
جس کا جنازہ گھر سے نکلا کوئی نیزہ لے آیا، کوئی تازیانہ لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، 700 تیر کمان سے نکلا، آ گیا امیر کا جنازہ، 70 تیر کفن میں جا لگے، ایک تیر غریب کو وہاں جا لگا جہاں کربلا میں اصغر کو او زہرا کا لال ہمارے آنسو قبول فرما، او غازی کا مولا او ہمارے آنسو ماتم ہے۔